بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے پروگرام کے ساتھ جو ضمیمہ ہے اس کا موضوع ہے وسیلہ، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، اور میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کو پیش کروں، سمجھا سکوں، اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ مثالوں کے ذریعے اور عقلی دلائل کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جدوجہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس کا اگر آسان زبان میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب اس تک اس کے قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈو۔ وسیلہ وہ چیز جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، کہ مثلا آپ نے پانی نکالنا ہے، جیسے کنویں تھے پہلے، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو ڈول کے اوپر رسی باندھتے ہیں، ڈول نیچے جاتا ہے اور آپ کھینچ کے لاتے ہیں، ایک وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے بڑے عجیب و غریب معنی لوگوں نے پہنانے کی کوشش کی، اور اس سے عجیب و غریب مطلب اپنی مرضی کے نکالنے کی کوشش کی۔ تو اس میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں بنا کے پھر پیش کی گئیں کہ گویا کہ جی اللہ تعالیٰ تو بڑا بلند ہے، اور پھر اس تک جس طرح ایک بلند جگہ مثلا چھت ہے تو چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھی چاہیے، آپ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے، تو اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وہ سیڑھی چاہیے۔ تو سمجھتے ہیں وسیلے کا مطلب وہ سیڑھی جو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے۔ تو جس طرح دنیاوی حکمران جو ہیں وہ بڑے، ان تک کوئی رسائی نہیں ہوتی، تو ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سفارش کے ذریعے آپ ان تک پہنچتے ہیں۔ تو پھر بڑی ایک بظاہر بڑی عقل مندی کی بات جو کی جاتی ہے، جواب بڑا عقل مندانہ، وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں جی آپ چھت پہ جب سیڑھی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو پھر اللہ تک بھی تو سیڑھی چاہیے، اور وہ سیڑھی پھر کیا ہے کہ وہ جن کو شریک ٹھہرا لیا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ پھر اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے جی کو ہمارے پنجابی میں اگر کہیں تو اللہ نے تو اسے کوٹھے تک نہ چڑھیا ہے جی، یعنی پہلے اللہ کو چھت پہ چڑھایا تو ہم نے کوٹھے تے چڑھا دیتا ہے خود ہی، کہ نہیں اللہ نے کوٹھے تے چڑھایا ہے، اور پھر سیڑھیاں ڈھونڈ دے ہو، سیڑھیاں لگا دے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی رگِ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جو ہستی تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری رگِ جان سے زیادہ قریب ہوں، اس کو آپ چھت پہ چڑھا رہے ہیں، اور پھر چھت پہ چڑھانے کے بعد کہتے ہیں جی اب ہم نے سیڑھیاں لگانی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں، اس پہ کارروائی کرتا ہوں۔ تو جو ہستی کہہ رہی میں رگے جان سے زیادہ قریب ہوں اور میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، سنتا ہوں، تو اس کے بارے میں ایسی مثالیں دینا، اور پھر دنیا کے حکمرانوں کی طرح سمجھ لینا کہ جیسے دنیا کے حکمرانوں تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی، اور رسائی کے لیے آپ کو جی سفارشیں چاہیے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ دو تم، دنیا کی جو تمہاری مثالیں ہیں۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے کچھ لوگ قریب ہیں اور کچھ دور ہیں، فطرتی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مقرب لوگ جی عین یشرب بها المقربون، ایک چشمہ جنت کا جس کی فرمایا کہ وہ چشمہ ہے جس کے پانی سے ملا کر
اللہ کے مقرب بندے شراب پئیں گے جی، اللہ کے مقرب بندے ہیں جی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کچھ ہیں جو اللہ کے دور ہیں، باغی سرکش لعنت ہے جن پہ دور ہیں، اور کچھ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں جی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو. یہ دیکھو کہ کس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو یہ. تو اب اللہ تعالیٰ کا قرب کن چیزوں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کی بندگی، نیک اعمال جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری، پیروی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اللہ کا قرب اسے ہی حاصل ہوگا نا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے. جو اللہ کے محبوب ہیں انہی کو کہا جائے گا نا کہ مقرب ہیں. اللہ کے جو محبوب ہیں وہی مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اس کے مقابلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب ہے جو اللہ کا قرب چاہتا ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی پیروی کریں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ سے ڈریں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. مثلا سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، وہی مقرب ہیں. سابقون یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے. فرمایا کہ اولئک المقربون، وہی تو ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ کے مقرب بتا دی کون ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اللہ کے ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. تو جو بھی کام اللہ پسند کرتا ہے آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کام کرے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. یہ میرٹ اللہ کے ہاں جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ڈھونڈو، دیکھو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن کے ذریعے اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، اور جن کے ذریعے پھر تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. مثلا ایک حدیث، مشہور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ مسلسل بندہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے. جی کیا مطلب؟ کہ پھر وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہی بولتا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہی کام کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرب حاصل کیسے ہوتا ہے. نوافل یعنی نفلی کام سارے. فرض ظاہر ہے فرض عبادت کے بعد بندہ جتنی نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں تلاش کرو کہ جن کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو. باقی یہ کہ اللہ سے مانگنا تو دعا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ دور نہیں ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے درمیان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کسی کو واسطہ اور وہ نہیں رکھا. اب میں دنیاوی مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ مثلا کوئی بادشاہ ہے اور وہ اس طرح کا ہے کہ مثلا کوئی عدل کرنے والا نہیں، میرٹ کو نہیں، وہ مثلا شکار کو پسند کرتا ہے جی بڑا اچھا. تو اس کا جو چاہتا ہو بادشاہ کا قرب حاصل کرے وہ کیا کرے گا؟ شکاری پرندے بعض اس کو دیے، کتوں کا شکار تو کتا اچھا جا کے دیا، قرب حاصل ہو گیا. اچھا پتہ چلا جی کوئی افیسر بڑا آیا ہے ڈپٹی کمشنر ضلع میں، اچھا اس کا قرب حاصل کرنا ہے جی. تو پتہ چلا جی اس کو کیا پسند ہے؟ گانے بجانے. تو گانے بجانے کی محفلیں کر کے کوئی دعوت کی، گانے بجانے والے بلائے تو قرب حاصل ہو گیا. جی یہی ہوتا ہے نا، ہر ایک کو بندہ ڈھونڈتا ہے اس سے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. اچھا اگر کوئی بادشاہ ایسا ہے عدل کرنے والا، نہ وہ شکار پسند کرتا ہے، نہ گانے بجانے، نہ کوئی تحفے، نہ اس طرح کی چیزیں، تو پتہ چلتا ہے جی وہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بڑے دیانتدار ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، اچھے دیانتدار تاجر ہیں مثلا، یا اچھے شہری ہیں. تو اب اس بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کی کیا شکل ہوگی
کہ جو آدمی بہترین چیریٹی کا کام کر رہا ہے، معاشرے خدمت، اس کو اس کا قرب حاصل ہوگا. مثلا کو ملنے آیا ہے، اس کا سیکرٹری کہے گا جی فلاں صاحب آئے ہیں، وہ جی معاشرے میں سب سے زیادہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، تو بادشاہ اٹھ کے اسے ملے گا، اسے عزت دے گا، قرب حاصل ہو جائے گا. وہ کہے گا روزانہ میرے یہاں آیا کریں، عزت دے گا. یہ جی وہ ہیں جو بہترین تاجر ہیں، دیانتداری سے تجارت کر رہے ہیں بڑی، اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اٹھ کے اسے ملے گا، اس کا استقبال کرے گا. تو عوام کیا پھر کوشش کریں گے کہ اچھے شہری بنیں، اچھے کام کریں، بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. ایسے ہی ہوگا. اچھا کہیں کو ڈپٹی کمشنر آ گیا، پتہ چلا جی انتہائی دیانتدار، اس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں، جو چاہے آ کے ملے، اور وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اچھے شہری ہیں. تو وہاں اب لوگ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اچھے شہری بنیں گے، اچھے کام کریں گے کہ تاکہ اس کا قرب حاصل ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ عدل کرنے والا جو حکمران ہے، جو میرٹ پہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، وہ، یا وہ جو سفارشوں پہ لوگوں کو اپنا قرب حاصل کسی کا ہو جاتا ہے. مثلا فرض کریں کہ کہیں کوئی اچھا ڈپٹی کمشنر آیا ہے، تو کوئی کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے اچھا آدمی ہے، مثلا اچھا شہری، اس کو دوسرا کہتا ہے کوئی چور ڈاکو، کہتا ہے یار میرا تعارف کرا دیں جی. اب وہ چلے لے بھی گیا اس کو ساتھ، جا کے کیا تعارف کرائے گا؟ اچھا دیانتدار ڈپٹی کمشنر کیا تعارف کرائے گا؟ یہ جی ہمارے یہاں ملاوٹ کرنے والے ہیں حاجی صاحب، تو لہٰذا آپ انہیں اپنے مقرب بندوں میں رکھنا. ایسے ہوگا؟ وہ یہ تعارف کرائے گا؟ ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نہیں پسند کرے گا. لیکن اگر ڈپٹی کمشنر صاحب وہ گانا بجانا پسند کرتے ہیں بڑا مثلا، تو تعارف نہیں ہے، تو کوئی جو پہلے قریب ہے وہ لے جائے گا، جا کے کہہ دی یہ ان کے ہاں جی بڑا وہ ہفتے مجلس ہوتی ہے گانے بجانے کی بڑی، تو ہاں بالکل ہمارے وہ قریب نمبر دیں جی آپ کے، تو بس ہمارے مقرب لوگوں میں ہو گیا آپ جی. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق قرب ہوتا ہے نا. تو اب اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا؟ اللہ کی بندگی کے ذریعے. اچھا اب کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں لے جا کے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اللہ جانتا ہے ہر ایک کے بارے میں، اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کیا ہے. اللہ سینوں کے راز جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے، ہر ایک کے اعمال جانتا ہے. تو کوئی جا کے اگر اللہ کے ہاں کسی کہتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے جی بڑا اچھا ہے، تو اللہ کے علم میں وہ اضافہ کرے گا. اللہ تو جانتا ہے یہ جی اللہ اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیں جی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کسی نے کہا جی آپ کا جنت میں ساتھ، تو آپ نے عمل بتائے نا کہ یہ عمل کرو تو جنت میں میرا ساتھ ملے گا، یہ عمل کرو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کا عمل کو ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو سکے، تو صرف سفارش کی بنیاد پہ اللہ اسے اپنے قریب کر لے گا جی. کہ کوئی دوسرا جا کے اس کی سفارش کرے کہ یہ جی اس کو ذرا قریب کر لیں تو اللہ اسے قریب کر لے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وسیلہ جو ہے اس کا یہ معنی لینا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی جی سفارش چاہیے، اور جس طرح انسانی بادشاہوں کے پاس پہنچنے کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی سفارش. اور وہ پھر وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے ذریعے سے آپ دعا کریں، اللہ ڈائریکٹ بندے کی دعا سن رہا ہے. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے. اور آدمی اگر چاہتا ہے، ویسے ضرورت نہیں اللہ جانتا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میرٹ پہ کچھ چیز کرنا، تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما. وہ کہنا چاہتے کہیں جی. جس طرح وہ غار والوں کا واقعہ کہ غار میں پھنس گئے لوگ، تو انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اس طرح کو کر سکتا ہے جی. لیکن اگر کوئی آدمی خدا اس کا کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بدمعاش ہے پرلے درجے کا جی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری دعا، یعنی میں تو کچھ نہیں ہوں، اپنے حبیب کے صدقے میری دعا جی، یا فلاں کے صدقے میری دعا. تو گویا کہ وہ ایک قسم کی دھمکی دے رہا ہے نا. میرا جی تعلق ہے فلاں سے، خود ہے نہیں تعلق،
جھوٹ بول رہا ہے. اگر ہے تعلق تو ٹھیک ہے، کہیں جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں آپ کی. یہ تو ایسا ہی ہے. اچھا، پھر ایک شکل یہ ہے کہ کسی نیک شخص سے زندہ ہے، آپ دعا کرائیں. وہ یہ نہیں کہ وہ اللہ تک آپ کی دعا پہنچا رہا ہے، نہیں، اللہ تو ہر ایک کی سن رہا ہے، وہ نہیں پہنچا رہا دعا. صرف یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے لیے دعا مانگیں اور دوسرا بھی شخص ایک آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے. آپ کی دعا میں اس نے بھی عامل آئی، اللہ قبول کرنا چاہے گا تو کرے گا. لیکن اس کی مثال اگر دنیاوی طور پہ لی جائے کہ آپ نے کسی بڑے وزیر آفیسر کے پاس جانا ہے، کوئی اپنا کام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق ملنا چاہیے، میرٹ میں حقدار ہیں، تو وہ نہیں جانتا کہ آپ کون حقدار ہیں یا نہیں، تو کوئی آپ کے ساتھ جاتا ہے اس کو جاننے والا اور جا کر کہتا ہے جی یہ بالکل میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، صحیح، اور ان کا کام آپ کریں. ساتھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جائے کو کہے، صحیح سفارش ہو رہی تو ہونی چاہیے. لیکن وہ نہیں ساتھ گیا، کوئی جا کر کسی کو کہتا ہے جی میں فلاں چودھری صاحب سے تعلق رکھتا ہوں، گویا کہ دھمکی دے رہے ہیں نا آپ اسے، اگر میری بات نہ مانی تو میرا تعلق فلاں گروپ سے ہے، ذرا یاد رکھیں. جی تو یہ آداب کے خلاف ہے. دعا اس طریقے سے آپ کریں گے تو آداب کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. باقی یہ کہ وہ جی اس طرح ہم مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، تو دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے. جو بتوں میں جا کے مانگ رہے ہیں ان کو بھی اللہ دے رہا ہے. تو اگر وہ نہ دے ان کو تو امتحان نہیں دنیا میں ہو سکتا. امتحان تو یہی ہے نا کہ بت پہ بھی جا کے کو مانگتا ہے اس کو بھی اللہ دیتا ہے، کسی قبر پہ جا کے مانگتا ہے اس کو بھی اللہ دیتا ہے، سیدھا اللہ سے دعا کرتا ہے اس کو بھی اللہ دیتا ہے. یہاں تو امتحان ہو رہا ہے نا. لیکن اصل یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، راضی اللہ کس پہ ہے؟ جو سیدھا اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ میرا اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ جس طریقے سے کوئی دعا کی جائے گی. اور ہمیشہ دیکھیں جو شرک ہوا ہے نا انسانی تاریخ میں، تو وہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے کہ مذہبی طبقے نے ہمیشہ ہر مذہب میں لوگوں کو یہ سبق سکھلایا کہ اللہ کی ہستی تو بہت اونچی ہے، بہت دور ہے، اس تک تو تم پہنچ نہیں سکتے، تم تو گندے ہو، گنہگار ہو، اس لیے تمہاری تو وہ سنتا نہیں، اور ہمیں آ کے بتاؤ، ہم تمہاری آگے پہنچائیں گے اور ہم تمہیں اللہ سے لے کر دیں گے. تو یہاں مذہبی طبقہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ آپ کسی سرکاری دفتر میں گئے ہیں تو اب یہاں تو بس بعض دفعہ سے تو ایجنٹوں سے ہی کام ہوتا ہے، اندر کام صحیح کرتا ہی نہیں کوئی، اس لیے ایجنٹ ہوتے ہیں جو کروا کے دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اچھا جاندار بیٹھا ہوا ہے شخص اندر جو بغیر سفارش کے کام کر رہا ہے، تو آپ گئے ہیں تو باہر بیٹھے ہوں گے، ہاں جی کیا ہے، آئیں ہم کرا دیتے ہیں، آپ کرا دیتے ہیں، ہم کرا دیتے ہیں، تو وہ اس طرح پڑ جاتے ہیں. وہ اندر نہیں ہوگا جی ہم کرا کے دیتے ہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے اندر صحیح ہو رہا ہے، اسے پتا ہے، تو وہ سیدھا جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بیوقوف بن گیا تو وہ ایجنٹ اسے پھر پھنسا لیں گے، جی اندر تو ہوتا نہیں، آئے ہم کرا کے دیں گے. تو اسی طرح یہ بیٹھ جاتے ہیں ارد گرد اللہ کے ایسے ایجنٹ آ کے جو کہتے ہیں جی ہم کرا کے دیں گے، اللہ آپ کی براہ راست نہیں سنتا، آپ تو گناہگار ہیں. اچھا، پھر ایک دیکھیں انسانی نفسیات ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ سے کوئی سیدھا دعا مانگنے بیٹھتا ہے نا، کوئی بھی شخص، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی شخص جب اللہ سے سیدھا مانگنا چاہتا ہے نا، تو اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے، حرام خور ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، نافرمانیاں کرنے والا ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے والا ہے، تو اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا الا یہ کہ توبہ کرے. اس لیے کہ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ کے سامنے، حتیٰ کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہیں مانگ سکے گا دعا، روزہ نہیں رکھتا وہ دعا نہیں مانگ سکے گا. اب ہاتھ اٹھائے گا تو کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں تو یہ جرائم کر رہا ہوں، میں کیسے اللہ سے مانگوں گا، میری شرم آئے گی، ممکن ہی نہیں اللہ سے مانگے، فطرت کے خلاف ہے. تو یا تو توبہ کرے، پھر توبہ کرے تو اللہ گناہ بھی معاف کرنے والا ہے اور دعا بھی سنتا ہے. اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ دعا مانگ نہیں سکتے کیونکہ ان کی زندگی ساری اس طرح ہے، تو دعا تو مانگ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے. پھر کیا ہے، وہ چاہتے ہیں جی کرائے پہ دعائیں کروائیں،
کرائے پہ دعائیں کروا لیں خود، اس لیے کہ دعا مانگنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں بڑے زور دے کر یقین سے، کہ جو شخص اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دے نا خود اسے اپنے آپ کو بدلنا پڑے. اگر صحیح راستے پہ نہیں ہے تو بدلنا پڑے گا، ورنہ دعا نہیں مانگ سکتا. اچھا، تو اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا، اسی طرح رکھنا چاہتا ہے جس طرح وہ ہے، غلط راستے پہ، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، تو پھر لوگ پھر راستہ کرائے پہ دعائیں کروا لیں. کیا او جی مولوی صاحب کو لائیں، فلاں پیر صاحب کو لائیں، وہ دعا کر دیں ہمارے لیے، ہم نہ بدلیں، وہ دعا کر دیں. کرائے پہ دعا، تو کرائے پہ دعائیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں. دعا وہ ہے جو آپ کے خود دل سے نکلے گی. خدا آپ اندر سے جب دعا کریں گے نا، فرض کریں ایک اور آدمی دعا کرتا ہے آپ کے لیے اور آپ خود نہیں اپنے لیے کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ خود مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، اس کو کیا غلط فہمی ہے، یہ مجھ سے خود کیوں نہیں مانگتا، کیوں یہ میری رحمت سے مایوس ہے، کیوں خود کیوں نہیں مانگتا. فرض کریں کہ ایک گورنمنٹ کا کوئی بڑا اچھا افسر بیٹھا ہوا ہے جو ہر ایک کے کام کرتا ہے، اور ایک شخص روزانہ اس سے ملتا جلتا بھی ہے ہر وقت. اچھا، اور وہ سفارش لے کے آ رہا ہے کسی اور کی، جی اس کا کام کر دیں. وہ آفیسر کہتا ہے یہ تو روزانہ میرے پاس ہوتا ہے، مجھ سے خود کیوں نہیں مانگتا. یہی کہے گا نا فوراً، مجھ سے خود کیوں نہیں، یہ تو روزانہ مجھے ملتا ہے، خود کیوں نہیں مانگتا مجھ سے. کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کسی کا کام کرتا؟ مطلب کتنا غلط کسی کے بارے میں تصور ہے کہ یہ تو جی کسی کا کام کرتا ہی نہیں. تو اسی طرح جب آپ خود اللہ سے نہیں مانگتے، کسی اور کو جا کے کہتے ہیں، تو گویا کہ آپ سمجھ رہے ہیں جی اللہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں، کسی کی مانتا ہی نہیں، کسی کا کام کرتا ہی نہیں، وہ تو جی سب کچھ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے جی سفارش کے ذریعے کچھ چیز لے لی تو لے لی، مطلب رشوت تو نہیں کہیں گے اللہ کو دینی، سفارش کر کے کچھ چیز کرا کے لے لی تو لے لی، ورنہ اللہ تو وہ تو نہ اولاد دیتا ہے، نہ رزق دیتا ہے، نہ کچھ دیتا ہے. اولاد بھی لینی ہو تو کوئی پیر صاحب پکڑنے پڑیں گے، رزق بھی لینا ہو تو کوئی عامل یا وہ پڑھنے، بیماری آ گئی تو کسی عامل اور پیر صاحب کو پکڑنا پڑے گا، ورنہ نہ تو وہ تو مصیبت دور کرتا ہے، نہ کوئی دیتا ہے. بس یہ کسی کو پکڑ کے لے آئیں تو کروا لیں، اور جن کی سفارشیں نہیں ہیں وہ پھر ایسے ہی دھکے کھاتے رہتے ہیں، اللہ تو انہیں دیتا ہی نہیں ہے. کتنا غلط تصور ہے اللہ کے بارے میں، کتنا جاہلانہ تصور ہے اللہ کے بارے میں. جبکہ اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہر جگہ میں اپنے بندوں کی سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اپنے بندوں کے قریب ہوں، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہوں، ان پہ مشفق ہوں، مہربان ہوں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں. جی اللہ کی صفات ساری، ہر آیت ختم ہو رہی ہے تو اللہ کی صفات، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، ساری اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. اور اس کے بعد ہم کہ نہیں جی اللہ تو نہ سنتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کوئی ہماری وہ ہمیں چیز دیتا ہے، بس وہ سفارش ہے تو کروا لے، نہیں سفارش تو. اس سے بڑا کوئی بدگمانی کو اللہ کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ سوچیں ذرا. اچھا ایک میں دنیاوی مثال دیتا ہوں مثلا آپ کو، کہ اتفاق ہوتا ہے بعض دفعہ، میں نے اس معاشرے میں بھی دیکھا ہے، ان حالات میں بھی الحمدللہ ہوتا ہے یہ، کہ کسی ضلع میں ایک ایسا ڈپٹی کمشنر یا پولیس افیسر آ گیا، انتہائی دیانتدار، کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، کچھ نہیں، میرٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اب وہاں بھی لوگ سفارشیں ڈھونڈ کے جا رہے ہوں ادھر ادھر. اس کو جب پتہ چلے تو افسوس نہیں ہوگا کہ میں بغیر سفارش اور رشوت اور ہر طریقے سے لوگوں کو کام کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس سفارشیں لے کے آ رہے ہیں؟ میرے بارے میں دیکھیں ان کا گمان کیسا ہے، اسے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ تو اسی طرح اللہ جو کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں ہر ایک کو جو مجھ سے مانگے، اور بندہ کہے جی نہیں دیتا وہ سفارش کے بغیر، نہیں دیتا وہ واسطوں وسیلوں کے بغیر. کتنی بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں. ہمارا وہ حال یہ ہے کہ جب عادت پڑی ہوتی ہے نا کہ رشوتی سے کام چلانا ہے، تو ایک دفعہ میں ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا کراچی، کافی پہلے کی بات ہے، تو ایک غریب مزدور وہ ٹین کا بکسہ اس نے اٹھایا ہوا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں بس گیا ہی ہے، تو کمپنی نے واپس بھیج دیا باہر سے. پرانے کپڑے اس میں پڑے ہوئے چند میں نے دیکھے، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ پاسپورٹ میں نے پیسے رکھ کے دے رہا تھا اس کو، کسٹمر آفیسر کو. تو اس نے لے بھی لیے. میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں، یہ کپڑے پرانے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو پیسے کیوں دے رہے ہو؟ وہ ریال اس نے دیے کافی 100 روپے کی طرح. کہتے جی اس کے بغیر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، میں تو سمجھتا تھا اس کے بغیر تو مجھے جانے ہی نہیں دیں گے.
یہ غلط فہمی دیکھیں نا، اب اس نے بھی لے لیا، رام خور تھا وہ، اس نے بھی اس پہ شرم نہیں آئی کہ کس حالت میں آ رہا ہے، اسے رشوت لے لی. تو اسی طرح یہ اب لوگوں کے ذہن بنا دیا گیا ہے غلط فہمی اللہ کے بارے میں، وہ جی ہوتا ہی نہیں کام اس کے بغیر کہ جب آپ کسی سے سفارش نہ کرائیں اور یہ واسطہ نہ ہو، کسی کا وسیلہ نہ ہو جی، تو اللہ تو دیتا ہی نہیں ہے. یہ کتنی غلط فہمی ہے اللہ کے بارے میں، کتنی بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں. اور مذہبی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کا تصور ہو اللہ کے بارے میں، اور درمیان میں ہم آ کر بیٹھیں. میں مسلمانوں کے صرف مذہبی طبقے کی نہیں بات کر رہا، ہر ایک، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، ہر قوم کا مذہبی طبقہ اسی طرح کے بیٹھ جاتا ہے کہ جو کچھ لینا ہے ہم لے کے دیں گے، تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک. تو پھر اس طرح کی وہ مثالیں اور اس طرح کی باتیں، تو یہ بدگمانی ہے، یہ غلط طریقہ ہے جو بنا لیا گیا ہے، اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کو سمجھ لیا گیا ہے. تو اللہ کا قرب میرٹ پہ حاصل ہوگا. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ کون اللہ کے مقرب ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. تو اللہ سے ڈرنے والے بنے. اللہ محسنین، بہترین عمل کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو آئیں بہترین عمل کریں. اللہ اپنے رسول کی پیروی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے وہ مقرب ہیں، تو آئیں یہ کام کریں، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جی کسی اور کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک بدماش آدمی ہے، اللہ کا نافرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، تو کوئی آ کے کہہ بھی دے، بڑا اللہ کا نیک بندہ دعا بھی کر دے اللہ اسے اپنا مقرب بنا لے، تو اللہ کا مقرب بن جائے گا. ہاں ایک شکل ہے کہ توبہ کرے، متقی بنے، تو ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ہر وقت دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے وہی طریقے ہیں جو اللہ کے رسولوں نے بتلائے ہیں. اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، وہ تمام کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہیں. تو یہی سارے نیک اعمال وسیلہ ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. یہی سارے نیک اعمال ذریعہ ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. تو گویا کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سارے وہ ذرائع وسائل، وہ اعمال تلاش کرو جن کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو یہ ہے مطلب اس آیت کا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان گمراہیوں سے جو اس طرح کی غلط تعویلیں کر کے پھیلائی جاتی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اس طرح اللہ کے بارے میں بدگمان کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.